بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ شکریہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے، ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کیا گیا؟ دی بک آف اینوک ایک ایسا صحیفہ جو شاید دنیا میں سب سے پر اسرار کتابوں میں ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں اس کائنات کی پیدائش، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے پر اسرار کہانیاں اور ایسے راز لکھے ہیں جو شاید ہمارے پڑھے گئے تاریخ میں نہیں ملتے۔ علم نجوم، پورٹل اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو مزید پر اسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کے مطابق کیا کہتی ہے؟ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال یعنی ایلن اور پورٹرز کا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے پیغمبر تھے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت شیف علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فیض ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت تدریس و تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیف علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیف کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار کم تعداد میں باقی رہ گئے۔ قابیل کی اولاد کفر، شرک اور بدکاری میں بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ ہر طرف بتوں کی پوجا اور آگ پرستش ہو رہی تھی۔ لہٰذا بنی آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فیض ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کو بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹایا، لوگوں میں وعظ اور تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے اور جو لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لائے ان لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چال پڑے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے ساتھیوں نے یہاں دعوت تبلیغ کا کام جاری رکھا اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا، اور اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے قلم سے لکھنا، کپڑا سینا ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال کو بطور لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں علم النجوم اور علم الحساب یعنی میتھمیٹک کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کی قدیم بنیادی زبان مثلا عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے رہنمائی تھی۔
آپ نے ہی اسلحہ ہتھیار بنانے کا فن کو عام کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کیونکہ بنی قبیل آپ کے علاقے میں حملہ کیا کرتے تھے، لہٰذا آپ نے اسلحہ بنائے، ان سے کئی بار خونریز جنگیں بھی لڑیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی تھی۔ علماء اور مفسرین اور بہت سے ہی تابعین کا قول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی تھی۔ مشہور مصنف جمال الدین القفلی نے لکھا کہ عراق اور ایران کے سرحدی علاقوں میں آباد القیمہ نامی ایک قوم حضرت ادریس علیہ السلام کی باقی بچی ماند قوم میں ہیں، جو صائبین کی ایک شاخ میں ہے۔ یہ لوگ خود کو ادریسی کہتے ہیں۔ یہ لوگ ستارے کو اپنی دینی رسومات کا ماخذ سمجھتے ہیں اور اپنی عیدیں اسی قربانیاں اور ستاروں کے عروج اور رجوع کے وقت مطابق مقرر کرتے ہیں۔ قرآن و احادیث کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زمانے کے مطابق معلومات کے دو ذرائع موجود ہیں۔ پہلا قدیم شمیری تختیاں اور دوسرا تورات کا گم شدہ صحیفہ یعنی دی بک آف اینوک۔ سن 1946 میں بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے دریافت ہوئے۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو خنوق یعنی جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور ان صحیفوں میں بڑا صحیفہ تورات کے گم شدہ حصوں کا تھا، جسے اینوک آج ہم ان کو دی بک آف اینوک کہتے ہیں۔ بک آف اینوک میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت نوح کے زمانے کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس صحیفے میں خاص قسم کی مخلوق کے بارے میں ذکر ہے جسے دی واچر کہا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں دا فائنل انجیل کہا گیا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا، جب کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر تورات اور عیسائی لٹریچر میں ان کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں اور نہ گناہ کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمین پر ان کے واؤچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوب فساد ہوا، لہٰذا اللہ نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام عزازل تھا۔ انہوں نے انسانوں کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسان کو ستارے، سیارے اور کائنات کے مطابق علوم سکھائے، اور اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان واؤچرز کی جرائم حد سے بڑھ گئے تو اللہ کی طرف سے ان پر ایک عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا، لہٰذا وہ واؤچر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی۔ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کی تہ میں دفن کر دیا۔ وہ 70 نسل یا قیامت تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ حضرت ادریس کا ذکر قدیم سمیری تختیوں میں بھی ملتا ہے۔ انہیں سنہری ٹیبلٹ کے مطابق خنوق کے دور میں آسمان کے راستے سے اس زمین پر دوسری مخلوق آئی تھی۔ ان کا نام انوناکی تھا۔ سمیری انہیں خدا مانتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ ماڈرن ریسرچ کے مطابق انوناکی ایک ایلین کی ایک نسل تھی جو اس زمین پر آئی تھی۔ ان انوناکی نے ہی انسانوں کو مٹیریل پروسیسنگ اور مائننگ کا کام سکھایا۔ اس کے علاوہ سائنس، میتھمیٹک، کاسمیٹکس استعمال اور ہتھیار بنانا بھی سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایات صحیفہ اینوک اور سمیری ٹیبلٹ کے ساتھ اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوق کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ
فاؤل ایلین، اینجل، واؤچرز یا انوناکی کی خلائی مخلوق ہوں جو دوسرے پلانٹ سے ہماری زمین پر حملہ آور ہوئے ہوں اور جن سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کی اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ جدید سائنس اور پورٹل اور ایلین کی تھیوری پیش کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی ٹیکنالوجی تھی۔ قرآن و حدیث کی جدید سائنسی تعبیر کیا نئے رازوں سے پردہ فاش کرنے والی ہے؟